مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ جتنے بھی لوگ صاحب درد ہیں، صاحب ایمان ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس کا درد محسوس اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو دنیا میں مسلمان کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی زبان بولنے والے سے اس کا تعلق ہو، مگر جب اس مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو جس مسلمان کا دل نہ دھڑکتا ہو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، وہ اس حدیث مبارکہ پر عمل نہیں کر رہا کہ اس کا دل اپنے مسلمان پر ظلم ہونے پر بھی خاموش ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں فرمائیں، کیا جب تم برائی ہوتے دیکھو، ظلم ہوتے دیکھو تو تم ہاتھ کی طاقت سے اسے روک دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، آپ جانتے تھے ایک وقت ایسا آ جائے گا، ایک معاملات ایسے ہو جائیں گے، لوگ ہاتھ کی طاقت سے برائی کو، ظلم کو، غلط کام کو روک نہیں سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اپنی زبان سے برا کہنا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا، ایسا دور بھی آ جائے گا، لوگ برائی کو، ظلم کو، غلط کو زبان سے کہنے سے بھی ڈریں گے، اجتناب کریں گے، انہیں خوف محسوس ہوگا، انہیں زندگی پیاری ہوگی، انہیں اپنا کام پیارا ہوگا، انہیں آخرت کا درد نہیں ہوگا، انہیں حضور سے محبت کا غرض نہیں ہوگی، انہیں صرف دنیا داروں کی فکر ہوگی کہ ہم کچھ کہیں گے تو برا لگ جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم تیسرے درجے پر عمل کرنا کہ کم از کم اس ظلم کو، اس برائی کو، اس غلط کام کو اپنے دل میں برا جان لینا۔ تو یہ ایمان کا فرمایا، یہ ایمان کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے کہ انسان ہاتھ کی طاقت سے ظلم کو نہ روک سکتا ہو، زبان سے کچھ نہ کر سکتا ہو اور صرف دل میں برا جانتا ہو، یہ ایمان کا سب سے کم تر نچلا ترین درجہ ہے۔ ہم آج اس کیٹیگری پہ چل رہے ہیں۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے 56 اسلامی ممالک کی OIC تنظیم ہے جو صرف قرارداد تو پاس کرتی ہے، جو صرف میٹنگیں تو کرتی ہے، مگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر ان کفار کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کرتی۔ ہم نے زندگی میں جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہم نے قراردادیں پاس ہوتی دیکھی، ہم نے OIC کی قراردادیں بھی دیکھی، ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی دیکھی، مگر ہم نے کسی مسلمانوں کا جب خون بہتا ہو کسی بھی ملک میں، اس پر اقوام متحدہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، اس میں OIC کی اسلامی ممالک کی تنظیم نے کوئی فوج نہیں بھیجی ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، ان ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ پتہ چلا دنیا میں کسی کفر کے ساتھ ظلم ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا خون کیا خون نہیں ہے؟ ان کا خون کیا پانی ہے؟ ان کا خون بہتا ہو تو ان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھاتا ہو۔ میں آج لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اے لوگوں، تم یہ بات کرتے ہو، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، تم دنیا کے لوگوں کی مثال دیتے ہو، تم یورپ کے لوگوں کی مثال دیتے ہو، تم برٹش کے لوگوں کی مثال دیتے ہو، یہ تو ان کے اندر انسانیت جتنی ہے، یہ کتے سے بھی پیار کرتے ہیں، یہ بلی سے بھی پیار کرتے ہیں، یہ پرندوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ارے انسانیت سے پیار کرنا چاہیے، جانوروں سے عقیدت لگن بھی رکھنی چاہیے، مگر کیا جب مسلمانوں کی بات آ جائے، جب اسلام کی بات آ جائے تو جب انہیں یہ خون بہتا نظر نہیں آتا فلسطین میں، جب ملک شام کے اندر خون بہتا نظر نہیں آتا، عراق کے اندر خون بہتا نظر نہیں آتا، بوسنیا کے اندر خون بہتا نظر نہیں آتا، پتا چلا یہ دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، لیکن جہاں مسلمان کی بات آ جائے، جہاں اسلام کی بات آ جائے، یہ اسلام دشمن عناصر ہیں، یہ اسلام مخالف لابی ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے کہ خون بہ رہا ہے تو اسلام کا بہ رہا ہے۔ انہیں کشمیر نظر نہیں آتا کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ آج بل گیٹس کہتا ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں، 5 سال کے بچوں کو فری پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ ارے ہزاروں کی دوائی دی جاتی ہے، 5 روپے کی بخار کی گولی نہیں دی جاتی، یہ ہزاروں کی دوائی فری دی جاتی ہے، گھر میں لوگ بھیجے جاتے ہیں، پلانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر اس میں فائدہ ہوتا ہے قوم کا تو کیا غزہ کے اندر جو روزانہ 3000 بچے
دواؤں کی قلت کی وجہ سے، غذائی اجناس نہ ہونے کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ معصوم بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی تڑپ نہیں ہوتی؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے انہیں تکلیف، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، یہ تمام یورپین کنٹری، یہ تمام اقوام متحدہ، یہ لونڈی ہے امریکہ کی، یہ غلام ہے اسرائیل کے، یہ لوگ بھارت کی فیور کرنا پسند کرتے ہیں، اسرائیل کی فیور کرنا پسند کرتے ہیں، مگر مسلمانوں کا کبھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اگر انصاف کی بات کرتے، مسلمانوں کی بات کرتے، تو کسی کے ساتھ دنیا میں ظلم نہیں ہوتا، پھر مانا جاتا تم انصاف کی بات کرتے ہو۔ اس لیے میں یہ بات علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، اگر انصاف کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ صرف اسلام کرتا ہے۔ اسلام صرف وہ سوچ اور فکر دیتا ہے جو سب سے انصاف کی بات کرتا ہے۔ اگر سب کو کسی نے انصاف کی بات کرنے کا پیغام سب سے پہلے دیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے کہا کہ برابری پہ انصاف کی بات کرو، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ دنیا کی مثالیں نہ دیں، اپنے اسلام کی مثالیں دیں۔ تم اسلام پر چلتے ہو، اسلام کی بات کرو، اسلام کی مثال دو کہ اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے، لیکن اسلام جہاد کرنے کا درس بھی دیتا ہے، اسلام تلوار اٹھانے کا درس بھی دیتا ہے۔ اگر آج لوگ جہاد کو بھول گئے، آج لوگ کفار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، آج مسلک پسندی کی بات کرنے لگ گئے، تو آج دنیا بھر میں مسلمان مصائب کا شکار ہے۔ حضرت خالد بن ولید، آج مسلمان ڈرتا ہے ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہم نے یوں نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا۔ میں دنیا کے مسلم حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را تمہارا اقتدار یہ سدا نہیں رہے گا، تم آج ہو کل نہیں ہوگے، تم سے پہلے بھی کوئی حکومت کرتا تھا، تمہارے بعد بھی کوئی حکومت کرے گا، تمہیں بھی مر کے قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی اللہ کی حضور بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تمہیں بھی معصوم لاشوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا کہ اللہ نے تمہیں اقتدار دیا تھا، اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی، اللہ نے تمہیں دولت دی تھی، تم نے مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا تھا تو تم نے ان تینوں چیزوں کا استعمال کیوں صحیح نہیں کیا؟ اس کا جواب تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ ابھی وقت ہے، دیکھ لو۔